मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। जो एक दफा भाग गई, इसका मतलब भागने का तरीका उसको बोलो आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदालतों ने बेटियों का भागना तो आसान बनाया ही था, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है अब बेटियों का भागना इतना आसान नहीं है, बीवी का भागना बहुत ही आसान कर दिया अदालत ने। और ये अदालत का कसूर नहीं है, ये हमारी असम्बलियों का कसूर है। मैं जो अदालतों को बुरा भला कह रहा होता हूँ, जज तो बेचारा पाबंद है ना, वो तो लॉ तो हमारी असम्बलियों का कसूर है। तो जब मैं अदालत को कह रहा होता हूँ, असल में असम्बलियों को कह रहा होता हूँ। कोई जज साहब नाराज़ ना हुआ करें, साहब हमें वो तो पाबंद है लॉ का भाई, वो अगर नहीं खुला की डिग्री देगा वो अंदर हो जाएगा जज वो तो मजबूर है। तो अब बीवियों का भागना अल्हम्दुलिल्लाह इतना आसान कर दिया कि आपकी जहां शादी हुई अगले दिन मेहर बेगम ने लिया और जाए कोर्ट में कहे मुझे ये बंदा बिल्कुल भी पसंद बोलो नहीं आया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। जज हो सकता है जनरल नॉलेज के लिए पूछ ले वाई क्यों, वैसे ये जनरल नॉलेज के लिए पूछेगा, इसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं। जज कहेगा कोई बात नहीं, ये ले आपको खुला, जाएं जो अच्छा लग रहा है उससे शादी करें आप। ये लॉ है। अगर मैंने कानून की किताब पढ़ी है, ऐसे ही नहीं फेंक रहा मैं, ठीक है ना। किसी दिन हो सकता है वो पेज भी दिखा दूं जो हमारे आईली कवानीन में जनरल मुशर्रफ ने जो कानून पास करवाया है, ये उसका हिस्सा है कि कोई भी औरत जब भी अपने शौहर से तलाक मांगेगी चाहेगी, उसको रीज़न बताना ज़रूरी नहीं है, जज पाबंद है उसको तलाक की डिग्री थमाएगा। और हमारे यहाँ जहालत माशाल्लाह होलसेल के हिसाब से, मैं उस जहालत पे भी अभी बात करता हूँ। कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जो मेरे ख़िलाफ़ इस अदालती खुला पे क्लिप बना रहे हैं और लोगों के बड़े कमेंट्स आ रहे हैं, माशाल्लाह जी हदीस के हवाले से मुफ्ती तारिक मसूद को जवाब दिया आपने। तो मैं बताता हूँ अभी उसका, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बेगम का भागना इस ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों ने, हमारे हुक्मरानों ने बेइंतहा आसान। अच्छा, बेगम जब भागेगी तो बच्चों के समेत भागेगी, बच्चे भी किसको मिलेंगे अगर बच्चे हो चुके हैं। उसमें होगा ये, अब बेरोज़गारी से मत डरिए। मोटिवेशन स्पीकर बता रहे होते हैं ना 1 लाख रुपए माहाना कमाएं। अभी रेहान अल्लाह वाला साहब की वीडियोस मेरे साथ आई हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए वो तो सही सच्ची मुच्ची के कमाने का, हलाल कमाने का बता रहे हैं। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ, थोड़ी सी गैरत ख़त्म होगी लेकिन आप पैसे दबा के छापोगे। लेकिन ये ख़वातीन के लिए ऑफ़र है, मर्द इसमें मुस्कुराने की कोशिश, क्योंकि मर्दों की जेब से ही कमाएंगे। देखो बेहतरीन तरीका ये, अगर आप लेडीज़ हैं तो नहीं, लेकिन फ़र्ज़ कर लेता हूँ आप लेडीज़ हैं, आप किसी बंदे से शादी करें, महर रखें, नान नफ्ता लेती रहें, ठीक है, एक आध बच्चा पैदा करवा लें। बच्चा जैसे ही पैदा हो आप कोर्ट में जाएं, बोलें कि इसने बच्चों का ख़र्चा नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मुझे इससे खुला चाहिए। अदालत खुला की डिग्री भी थमाएगी आपको। 18 साल तक के बच्चे का ख़र्चा उसकी वो बाप के खर्चे पे डाल देगी। आप कह सकती हो अगर आप लेडीज़ हो, वो नहीं लेकिन समझाने के लिए, कि भाई ख़र्चा बाप पे डलेगा तो है, बाप तो वही है ना, खालिस मेरा बच्चा तो नहीं है ना। तो नहीं, वो बाप सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में है, वरना उससे बड़ा खानसामा कोई भी नहीं। वो सिर्फ पैसे देगा, मर्जी टोटली किसकी चलेगी, आपकी चलेगी, बच्चा रहेगा आपके पास। आप अगर वो बेटी है तो अपनी मर्जी का लिबास पहनाएं, जहां भी लेकर जाएं, जो भी करें, बाप सिर्फ अदालत में पैसे भरेगा और किसी काम का वो बाप नहीं है। और फिर हो सकता है आपके जहन में ख्याल है कि वो जब बेटा या बेटी बड़ी होगी तो मोहब्बत तो बाप से करेंगे वो, कि हमारा बाप सारी ज़िंदगी हमें खर्चा देता रहा, 18 साल के बाद तो वो बाप के पास चले जाएंगे। ना 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 ना, 18 साल आपके पास हैं बाप के ख़िलाफ़ उसका जहन बनाने के लिए। 18 साल में भी तबलीग में 4 महीने में खोपड़ी घूम जाती है, आदमी बिल्कुल उलट के आ जाता है। बगैर दाढ़ी हो तो दाढ़ी रख के आ जाता है, बेनमाजी हो तो नमाजी, हीरोइन चाहिए हो तो हीरोइन छोड़ देता है। तो 18 साल में उसकी खोपड़ी कैसे नहीं बदलेगी? 18 साल तक वो उसकी खोपड़ी ख़राब करेगी कि तुम्हारा बाप जालिम था, मारता था, कूटता था, लड़कियों के चक्कर में था, नशा करता था, आइस लेता था और यूँ था, रोटी खाने को नहीं देता था, ये था वो था। बच्चा कभी भी आपके पास नहीं आएगा। अच्छा, उस बच्चे का खर्चा बन गया, जैसे ही बच्चे का खर्चा बना है, इद्दत का खर्चा भी आप लें, फौरन कहीं और शादी करें, उससे दूसरा निकलवा के वहां भी फौरन अदालत में क्या कर दिया, बोलो ना, खुला का केस दायर कर दिया।
جیسے ہی عدالت میں خلا کا کیس دائر کیا, یہاں سے بچے جس حساب سے آپ کے ہوتے جا رہے ہیں, آپ کی سورس آف انکم بڑھتی جا رہی, اور کوئی مالدار ٹکر گیا تو عدالت اس سے تگڑے پیسے لے گی. عدالت یہ نہیں دیکھتی بچے کو کتنا چاہیے, عدالت آپ کی بھی انکم دیکھتی ہے, تو کما کتنا رہا ہے, جتنا کما رہا ہے اس حساب سے بچے کو دے گا تو. پھر عورت کی مرضی, آدھے بچے پہ لگائے آدھے خود کھائے, کو کون دیکھ رہا ہوتا ہے بچے پہ کیا لگ رہا ہے. یہ ہو رہا ہے, انہوں نے کہا تھا یہ تو ہوگا, جعفری نام تھا ان کا, لڈن جعفری صاحب نے کہا تھا یہ تو ہوگا. میں کہہ رہا ہوں یہ تو ہو رہا ہے, ہوگا نہیں, یہ تو ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں لبرل جو دین سے دور لڑکیاں ہیں شادی نہ کرو. دیندار ہوگی کم از کم فتوا تو لے گی کہ یہ خلا صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. بے دین ہوگی یہ کہے گی جاؤ فتوے شتے کو نہیں مانتے ہم. اچھا, میں میرے خلاف اب کچھ لوگ کلپ بنا رہے ہیں, وہ میں کر کے بس اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں, کیونکہ بات سے بات آ گئی ہے. ابھی میں نے کل کلپ دیکھا, میرا بیان چلایا کہ شریعت میں عورت کو یک طرفہ خلا کا حق حاصل نہیں ہے. طلاق کا رائٹ اللہ نے کس کو دیا ہے؟ مرد کو, عورت کو نہیں دیا. ہاں چند جب بہت ظالم ہو یا نان نفقہ نہیں دے رہا, وہ ایک الگ سچویشن ہے, وہ میں بتا چکا ہوں مختلف بیانات. نارملی عورت کے پاس یہ حق نہیں ہے. جب شادی ہو گئی تو اب جب تک مرد نہیں چھوڑے گا عورت اپنی جان نہیں چھڑا سکتی اس سے. آپ کو اسلام کا یہ حکم سمجھ میں آئے نہ آئے, لیکن ہے بہرحال ایسا ہی. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ نکاح ختم کرنے کی چابی شوہر کے پاس ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. یہ کی کس کے پاس ہے؟ یہ ایک لاک, عورت باؤنڈ ہو گئی ہے, لاک ہو گئی ہے, یہ لاکر کھول کون سکتا ہے؟ یہ مرد کھول سکتا ہے. یعنی نکاح ختم کرنے کا رائٹ کس کے پاس ہے؟ عدالت کے پاس نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. چند شرطوں میں عدالت کے پاس ہے, وہ بھی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو میرے خلاف ایک صاحب نے کلپ بنایا, ہر پاگل سے پاگل اٹھ رہا ہے, دین میں گھس رہا ہے, نہ علم نہ نالج, بس حدیثوں کے حوالے یاد کیے ہوئے. محترم نے میرا کلپ چلایا, کوئی امریکہ میں کہیں یورپ میں ہوتے ہیں, وہ پھر اپنی بات کی کہ یہ مفتی طارق مسعود صاحب ایسی بات کر رہے ہیں, بخاری میں ایسا نہیں ہے. بخاری میں ریفرنس حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی کہ مجھے میرا شوہر پسند نہیں, آپ نے اس کو خلا کی ڈگری دے دی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بخاری کی حدیث ہے, ایک خاتون نبی کی خدمت میں آئیں کہ میں نے بغیر دیکھے شادی کی ہے, میرے شوہر قد کے لحاظ سے چھوٹے, رنگ کے لحاظ سے بہت سیاہ ہیں, میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. آپ نے ان کے شوہر کو پراپر بلایا ہے اور ان کو مشورہ دیا کہ ان کو طلاق دے دو. ان کے شوہر نے طلاق دی ہے تو نکاح ختم ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نبی نے فرمایا کہ چلو یہ خلا کی ڈگری ہے جاؤ. تو جب نبی کو یہ رائٹ اللہ نے نہیں دیا کہ وہ میاں بیوی میں خود سے نکاح ختم کر سکتے ہیں, آپ ان کے شوہر کو بلا کے مشورہ دے رہے ہیں. یہ طلقھا کے الفاظ ہیں, آپ نے ان کے شوہر کو کہا ان کو طلاق دے دو. پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ بھی آرڈر کے حکم میں نہیں تھا, یہ مشورہ تھا, یہ امر استحباب کے لیے کہ بھائی جب نہیں رہنا چاہتی تو بہتر یہی ہے کہ کیا کرو. تو ان صحابی نے کہا ٹھیک ہے میرا مہر دے دیں, میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ صحابی تیار ہوئے ہیں, حدیث کے بخاری کے الفاظ ہیں, طلقھا, صحابی نے ڈیورس دی ہے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کوئی عورت اگر کورٹ جاتی ہے, میں شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, عدالت بلائے شوہر کو, بھائی تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو آپ دے دو اس کو. اگر وہ دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو جج کو تھوڑی حق حاصل ہے. یہاں تک کہ تو ہم بھی قائل ہیں کہ جج بلا کے شوہر کو مشورہ دے سکتے, جیسے سعودی عرب میں ہوتا ہے. سعودی عرب میں عدالت کورٹ میں جاتی ہے, عدالت نہیں ڈیورس دیتی, عدالت میاں کو بلاتی ہے. اگر وہ ظالم ہے, سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں, شوہر اگر واقعی ظالم ہے, ثابت ہو جاتا ہے بلا وجہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, نان نفقہ نہیں دے رہا, تو پہلے تو عدالت اس کو پیار سے کہتی ہے چھوڑ دو بھائی, کیونکہ پتہ ہے کہ نہیں ہوتا, پھر عدالت مجبور کرتی ہے دے بھائی اس کو ڈیورس دے. یہاں کیا ہو رہا ہے, میاں صاحب کبھی تو نوٹس بھی نہیں ملتا اور کوئی ریزن بھی نہیں ہوتی بس. تو یہ نہیں ہے اسلام میں, اس سے آپ کا خاندانی نظام کیا ہو جائے گا, تباہ. اور میں بتا دوں خواتین کو, خواتین سمجھتی ہیں کہ مفتی طارق مسعود ہمارے حقوق ہم سے چھین رہا ہے, ہمارے اگینسٹ جا رہا ہے. نا 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 نا, اگر آپ نے عورت کو ڈیورس کا حق دے دیا نا جس طرح سے اب دیا ہوا ہے, اس سے خدا کی قسم لا الہ الا اللہ عورت کا بیڑا غرق ہوگا. یہ چیز جب معاشرے میں پھیلے گی نا, مرد کو پتہ ہے یار یہ میری ابھی تو پتہ ہے شادی میں کر کے لاؤں گا تو میری مرضی کے بغیر جا نہیں سکتی, اس لیے مرد وفا کرتا ہے.
کل جب مردوں کو پتہ چل گیا کہ بیٹا یہ تو جب بھی ہم نے تھوڑی سی آنکھیں دکھائی یہ کہاں پہنچ جاتی ہے کورٹ اور طلاق لے لے گی, تو مرد شادی کرنا چھوڑیں گے. سمجھ رہے ہو؟ بولیں گے یار ابھی شادی کی, بچہ پیدا ہو گیا, اس کے بعد تو بچہ لے کے بھی بھاگ جائے گی, تمہارے کیا بھروسہ اس کا. ابھی مرد کو پتا ہے کہ جب تک میں نہیں چھوڑوں گا نہ میرے بچے کہیں جانے والے نہ میری بیوی. تو مردوں کو کسی طریقے سے حقوق پر آمادہ کیا جا سکتا ہے, سمجھایا جا سکتا ہے. جہاں عورت کے پاس ڈیورس کا حق آ گیا تو سمجھ لو شادیوں کا ریشو کم. مرد کہے گا گرل فرینڈ بنانے کے لیے تیار ہوں, بیوی کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ گرل فرینڈ اور بیوی میں فرق کیا ہو گیا, ختم. وہ بھی جب چاہے اپنی مرضی سے چلی جائے, بیوی بھی جب چاہے اپنی مرضی سے چلی جائے. وہ کہے گا بھائی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کروں گا, پیسے پکڑ, میری خواہش پوری کر, دفع ہو یہاں سے. وہ ایک میں باؤنڈ کیوں ہوگا؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو ٹھیک ہے, جیسے چل رہے ویسے چلتے رہو. تو یہ جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, ان کو لفٹ نہیں کری, علم پراپر طریقے سے جب تک حاصل نہیں ہوتا. بخاری مسلم کے صرف ریفرنس دے دینا, حوالے دے دینا, ترجمے تک تو ان کمبختوں کو آتے نہیں ہیں. ترجمے حدیثوں کے غلط کر رہے ہوتے ہیں, عربی گرامر کی الف. اور یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ملینز ویورز ہیں, جن کو لوگ کہتے ہیں بہت بڑے اسکالر. اسکالر سے پوچھو وہ بتائے گا, ڈاکٹر سے پوچھو تو بتائے گا نا کتنا بڑا ڈاکٹر ہے. رکشے والے سے پوچھ رہے ہو کہ بڑا ڈاکٹر کون ہے, وہ کہے گا مجھے تو بڑا رکشہ والا کون ہے یہ پتا ہوگا. عوام سے پوچھ رہے ہیں بڑا اسکالر کون ہے, عوام تو خود بیچاری فارغ ہے, تو ریفرنسز سے متاثر ہوتی ہے. تو یہ اجماعی مسائل ہیں, کوئی حنفی شافی اختلاف نہیں ہے. یہ